پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک تاریخی موقع ہے اس خطے میں، اور ایران کا صدر آپ نے صحیح کہا کہ بڑا اہم ہے، کیونکہ یہ ان کی جو فتح ہوئی ہے اسرائیل کے خلاف اس کے بعد ہے، جب ہماری فتح ہوئی انڈیا کے خلاف اس کے بعد ہے، اور جو بڑی مشکل مذاکرات آگے آنے والے ہیں ٹرمپ کے ساتھ ایران کے اس کے درمیان میں ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ یہ بڑا ایک نادر موقع ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کہ بیک وقت آپ کے تعلقات ایران، چین، روس اور امریکہ بہت اچھے ہیں، اعتماد والے ہیں، قربت بھی ہے۔ ٹرمپ آپ کی تعریف کر رہا ہے، رہبر انقلاب آیت اللہ خامنئی آپ کی تعریف کر رہے ہیں۔ صدر پزیشکیان میں کل ملا 1.5 گھنٹے کے لیے ان کو، اور انہوں نے کہا کہ میں شکریہ ادا کرنے آیا ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا۔ کہیں 2 ملکوں نے دیا، ایک پاکستان اور سعودی عربیہ۔ سعودی عربیہ کی بھی تعریف کر رہا تھا، اور وہ چاہتے ہیں، اور ان کے ساتھ گورنر تھے سیستان بلوچستان پروونس کے جو اردو بولتے ہیں، بلکہ انہوں نے دعوت بھی دی کہ آپ آئیں زائدان، اس قسم کی بات۔ تو یہ ایک اتنی قربت ایران کے ساتھ، اتنے اچھے تعلقات شاید پچھلے 10-15 سال میں شاید نہیں ہوئے، اور چین تو آپ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے۔ اور جہاں تک روس کا تعلق ہے، میں ابھی روس بھی گیا تھا پچھلے دنوں، رشین فارن منسٹر لاوروف سے 40 منٹ کی میری ملاقات بھی ہوئی۔ انہوں نے بھی کہا کہ ہم پاکستان کو ہندوستان کے زاویے سے نہیں دیکھتے، تو ہمارا ایک بڑا کلیدی کردار ایمرج کر رہا ہے ایز اے ہب آف ریجنل کنیکٹیوٹی، پورٹس، پائپ لائنز، انرجی، اکانومی، روڈز، ریلویز، لنکیج۔ اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان، ازبیکستان، افغانستان کا معاہدہ بھی ہو گیا ریلوے کا، اور چائنا نے ایک ٹرائلیٹرل کریٹ کر دیا ہے پاکستان، افغانستان اینڈ چائنا کا۔ تو ایران اس میں شامل ہونا چاہتا ہے ریجنل کنیکٹیوٹی کے حوالے سے، چائنا کے ساتھ لنک ہو، چین کے ساتھ ان کی بھی قربت ہے، ہماری بھی بڑی یاری دوستی ہے، اور چائنا اور ایران کے پاس تو توانائی کے بڑے ریسورسز بھی ہیں، تو اس حوالے سے دے وانٹ ٹو لیوریج پاکستان's رول اینڈ ریلیشن شپ۔ چونکہ آپ کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کو لگا ہے کہ یہ سوچ بھی ہے وہاں پر کہ جب پاکستان اور بھارت کے مارکے کے دوران جس طرح پاکستان نے کھل کر اسرائیل ایران مارکے میں ہم نے ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے، شاید وہاں سے وہ جو ریسیپروسٹی تھی وہ پاکستان نے اتنی محسوس نہیں کی، کیا وہ بھی ری الائن کر رہے ہیں، ری تھنک کر رہے ہیں کہ جو بھارت کی طرف پھر بھی ان کا تھوڑا سا ایک جھکاؤ تھا جنگ کے وقت، مشکل وقت میں کھڑا کون ہوا ان کے ساتھ؟ بھارت کی طرف سے مکمل خاموشی تھی، انفیکٹ ٹیسٹ اپروول تھی اسرائیلی اٹیکس کی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی، 2 باتیں۔ یہ کل تو نہیں میں نے بات کی، کیونکہ کل وہ دوسری بات ماحول نہیں ہے، ماحول نہیں تھا، کیونکہ اس میں سیکیورٹی کی بات کی میں نے، بارڈر سیکیورٹی بلوچستان کی، علامہ اقبال کی بات کی۔ میں نے کہا کہ علامہ اقبال نے تو کہا تھا کہ گر ہو تہران عالم مشرق کا جنیوا تو شاید قرۂ ارض کی تقدیر تبدیل ہو جائے، تو وہ بھی علامہ اقبال کے بڑے فالوور ہیں۔ جی گئے بھی ہیں کل ان کے مزار پہ، پہلے ادھر گئے ہیں، میں پہلا کام کیا ہے کہ لاہور کیوں جا رہے ہیں؟ ہاں، لاہور صرف اس لیے گئے ہیں کہ علامہ اقبال کو سلام کرنے کے لیے، کہ کہتے ہیں ہمارا کامن ہیریٹیج ہے۔ تو یہ بات میں نے ان کے سفیر سے اور ان کی اور قیادت سے کی ہے پچھلے مہینے۔ ان کی میں نے کہا کہ اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کے دوست کون ہیں، دشمن کون ہیں، اور ہماری طرف سے تو کوئی ایشو نہیں تھا، کوئی اوز ناز نہیں تھے، کوئی ریزرویشن نہیں تھے، کوئی تحفظات نہیں تھے، بٹ آپ کو غلط فہمی تھی کہ ہندوستان سے آپ بڑے اچھے تعلقات بنائیں گے۔ میں نے کہا دیز آر انڈو اسرائیل ایکسس، اور واحد ملک جس نے اسرائیل کا ساتھ دیا جارحیت میں آپ کے خلاف وہ ہندوستان تھا، امریکہ کے علاوہ۔ اور ادھر آپ دیکھیں کہ ہمارے خلاف بھی اسرائیلی جو ڈرونز تھے وہ استعمال کیے گئے، اب ان کو ایرانیوں کو یہ سمجھ آ گئی، اب سمجھ آ گئی، اچھا دے نو، اور اسی لیے وہ ادھر آیا ہے۔ اور ایران انڈیا نہیں جا رہے، لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہے ان کا فارن منسٹر آیا تھا تو انڈیا بھی گیا تھا، اور ہمیں تھوڑا دکھ بھی ہوا تھا، دکھ ہوا تھا اس وقت، وہ سچویشن بڑا ضروری تھا کہ وہ ہمارے ساتھ دیتے، لیکن چلیں ایٹ لیسٹ ان کو یہ سمجھ میں آ گیا، درست آئے جیسے کہتے ہیں۔ بالکل۔